نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا حبیب یا اللہ حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، خواتین اسلام، بحمد تعالی سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں شرکت پر ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایک جگہ جمع ہو کر کے ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا جانا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہماری ان کاوشوں کا صلہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مغفرت کا مزدہ سناتے ہوئے ہمیں عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ ٹو میں لگا رہنا یہ اپنے معاشرے کو برباد کرتا ہے، اور معاشرے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان، اپنے گھر گرہستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، واقعات کی روشنی میں آپ سمجھیں گے کہ ایک خاتون کے گھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو اس کی سہیلی ملاقات کے لیے آئی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی مزاج پرسی کے لیے، عیادت کے لیے مہمان بن کر کے گھر میں آتا ہے، لیکن ہر آنے والا ہمارا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی خاتون سے ملاقات کے لیے ایک سہیلی آئی، اور آنے کے بعد بڑی محبت سے بچے کو گود میں اٹھایا، چوما، اور اس کے ساتھ چند دیر کھیلتی رہی۔ کھیلنے کے بعد بچے کو ماں کے گود میں دیتے ہوئے وہ سہیلی نے کہا کہ ماشاءاللہ تو نے اپنے شوہر کو بیٹا دیا ہے، تیرے شوہر نے تجھے کیا دیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، شوہر کیا دے گا، اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں بیٹا عطا فرمائے، بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس آنے والی سہیلی نے، خاتون نے کہا، ارے جب میرے گھر بچہ ہوا تھا، مجھے بچہ ہوا تھا، تو میرے شوہر نے مجھے ایز اے گفٹ ایک نیکلیس دیا تھا، ایک ہار دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ ایک تیر چلا کر کے اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ اب شام کو تھکا آ رہا، جب شوہر گھر آیا تو بیوی کا منہ پھولا ہوا ہے۔ شوہر نے تھکے ہارے انداز میں پوچھا کیا بات ہے، ناراضگی کس بات کی ہے؟ بیوی نے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا۔ 1 گھنٹے تک یہی معاملات رہے، کھانا تو پروس دیا لیکن منہ پھلا کر کے، اور وجہ یہی تھی کہ شوہر نے اسے کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔ لیکن کھانا کھانے کے بعد شوہر سے وہ اچانک لڑ پڑی کہ میں نے تمہیں بچہ دیا اور تم نے مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا۔ یہ بات اتنی بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی کہ رات کے ہوتے ہوتے میاں بیوی میں ہاتھا پائی ہو گئی، اور پھر شوہر کے زبان سے وہ جملے نکل گئے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے، یعنی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ اب طلاق کے جملے سنتے ہی خاتون سکتے میں آ گئی۔ جیسے تیسے رات تو گزر گئی، لیکن طلاق ہو جانے کے بعد جب غصہ جاتا رہا، ٹھنڈے دماغ سے اس نے سوچا کہ ہائے میں نے کیا کیا، اپنی ذات پر ظلم کیا،
اگر وہ مجھے ورغلا کر نہ جاتی، میں اس کی باتوں میں نہ آتی، تو آج میری گھر گرہستی بڑی خوشحال گزر رہی تھی۔ اچانک اس نے آ کر ایک زہریلا تیر چلا دیا، جس کی زد میں بھی آ گئی، اور آنے کے بعد میں اپنے شوہر سے لڑ پڑی، اور بالآخر ہمارا ہرا بھرا گھر، ہمارا خاندان اجڑ گیا کہ اس نے طلاق دے کر کے مجھے اپنے نکاح سے علیحدہ کر لیا۔ تو یہ ایک مزاج ہے اور ایک مثال ہے کہ ہمارے گھر آنے والا ہر کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک صاحب مہینہ 20,000 روپے کما رہے تھے، 20,000 روپے کی سیلری پر خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ چند دنوں بعد اچانک ایک دوست ملاقات کے لیے آئے، اور ملاقات کرتے کرتے انہوں نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ بھائی تمہاری سیلری کتنی ہے، تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ وہ دوست نے ہنستے ہنستے کہہ دیا کہ ماشاءاللہ 20,000 روپے میری سیلری ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ دوست نے کہا کہ بس 20,000 میں کیسے گزر ہو جاتا ہے؟ اب اس نے ایک ایسا تیر مار دیا کہ اس کے دل و دماغ پر اس کا اثر ہوا۔ اب وہ دوست تو چلا گیا، لیکن یہ سوچتا رہ گیا کہ ہائے، یہ 20,000 روپے میں واقعی میں کیسے زندگی گزار سکتا ہوں؟ یہ سوچتے سوچتے اس نے کئی دن گزارے، اور چونکہ نوکری پہ دل نہیں لگتا تھا، کام کاج میں دل نہیں لگتا تھا، آفس جاتے جاتے جی چرانے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ باس نے کہہ دیا کہ بھائی تمہارا کام پر دھیان نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں نوکری سے برخاست کرتا ہوں۔ بالآخر نوکری سے جب وہ نکالا گیا تو وہ شخص سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ ہائے یہ میں نے کیا کیا، اب مجھے کہیں جاب نہیں مل رہی ہے، اور جاب نہ ملتے ہوئے میں نے وہ جو 20,000 کی نوکری کرتا تھا اس سے میرا گھر خوشحالی کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن اچانک دوست کی باتوں میں آ کر، دوست کے بہکاوے میں آ کر میں نے ناشکری کی، اور پھر نوکری جب چھوٹ گئی تو اب میری زندگی بڑی اجیرن ہو گئی ہے، اب میرا گزر بسر بڑا مشکل ہے، اب جو کچھ ہے لوگوں سے ادھار لے کر کے اپنی زندگی گزارنا پڑے گی۔ تو میرے عزیزوں، یہ بھی ایک مثال ہے کہ آدمی ویسے ہی اپنی زندگی خوشحال گزار رہا تھا، لیکن کسی نے ایک زہریلا تیر آ کر چلا دیا، اور جس کی زد میں آ کر کے یہ نوجوان نے اپنی ہنسی خوشی اور اپنا ہرا بھرا خاندان صرف تنخواہ کو لے کر کے برباد کر دیا۔ بالآخر سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ہائے میں نے یہ کیا کیا۔ تیسری مثال سماعت کریں کہ ایک بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے ملاقات کے لیے اپنے گھر آتا تھا۔ بیٹا کہیں شہر میں کام کرتا تھا، لیکن سال 6 مہینے میں 2-4 مہینے میں پھر وہ اپنے والدین کے پاس آتا، 1-2 دن رہتا، ان کی خدمت کرتا اور خدمت کر کے چلا جاتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب خدمت کرنے آتا تو کچھ رقم بھی اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو دے کر جایا کرتا تھا۔ اتفاق سے یہ بوڑھے شخص کا کوئی دوست ملاقات کے لیے آیا، اور ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ باتوں باتوں میں اس نے پوچھ لیا کہ تمہارا بیٹا کہاں گیا؟ بڑے میاں نے کہا کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا شہر میں کام کرتا ہے، مہینے 2-4 مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہے، ہمارا بڑا خیال رکھتا ہے۔ تو اس بوڑھے کے دوست نے کہا کہ بس سال 6 مہینے میں 1-2 بار آتا ہے، اتنا؟ ارے تم نے تو پوری زندگی اپنی اولاد کے پیچھے لگا دی ہے، اور یہ چند دنوں کے لیے آ کر کے چلا جاتا ہے، تم پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ اب یہ زہریلا تیر چلا کر کے وہ دوست چلا تو گیا، اب بوڑھا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اب خیر نہیں ہے، بیٹا آئے گا تو میں اس کی خبر لوں گا۔ چند دنوں کے بعد جب بیٹا آیا تو بوڑھے نے اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا ذرا جلدی جلدی آیا کر، تو بڑی مہینوں کے بعد آتا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جیسے مجھے نوکری سے سہولت ملتی ہے میں آ جایا کرتا ہوں، لیکن بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ باپ بیٹے میں تکرار ہو گئی، اور بیٹا غصے کی حالت میں جس دن آیا تھا اسی دن چلا گیا۔ ہمیشہ آتا تھا، 1 سے 2 دن رہ کر کے اپنے والدین کی دلجوئی خدمت گزاری کر کے چلا جایا کرتا تھا، لیکن اب کی بار آیا تو غصے میں جھگڑا ہوا، اور باپ بیٹے کے بیچ میں انبن ہوئی، بیٹا غصے میں چلا گیا۔
اب جب بیٹا غصے میں چلا گیا تو باپ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ہائے، میرا بیٹا مہینے 2 مہینے میں ایک بار آتا تھا، چند دن ساتھ رہتا تھا، ہنسی خوشی ہم کھاتے پیتے تھے، وہ میری خدمت کرتا تھا، کچھ رقم بھی دے کر جاتا تھا، لیکن اب یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اب وہ چلا گیا اور اپنے آپ کو باپ کوسنے لگا۔ بات یہی تھی کہ آنے والے دوست نے ایک زہریلا تیر چلا دیا تھا کہ تمہارا بیٹا صرف مہینے 2 مہینے میں ایک بار آتا ہے، جبکہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت میں ساری زندگی لگا دی۔ تو یہ آنے والے ہمیشہ ہمارے خیر خواہ نہیں رہتے۔ کچھ لوگ ہماری اچھی اور خوشحال زندگی میں زہریلا تیر چلانے کے لیے کبھی نہ کبھی ہمارے گھروں کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والوں کا خیال رکھیں، ان کی نیت کو سمجھیں کہ وہ کس نیت سے آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ ہمارے گھر کا ماحول پرسکون بنا کر جاتے ہیں یا ہمارے گھر کو ایک جنگ کا میدان بنا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے کہ آنے والے رشتہ دار جب آتے ہیں تو کچھ خیر خواہی سے آتے ہیں اور کچھ بد خواہی سے آتے ہیں۔ میری بہنوں سے میں عرض کروں گا کہ بہت سی بچیاں مہینے 2 مہینے بعد اپنی میکے آتی ہے، اور جب میکے آتی ہے تو ساتھ ساتھ دونوں تینوں بہنیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ اب جب 2-4 بہنیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہے تو وہ رات میں کھانا کھا کر یا کھانا نہ کھا کر بیٹھ کر باتیں کرتی ہے۔ اب وہ رات میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک ایک دوسرے کے حال احوال بتاتی ہیں، پوچھتی ہیں۔ ان 4 بہنوں میں اگر 1-2 بہنیں خوشحال ہیں اور 1-2 بہنیں کمزور ہیں تو یہ بچیاں جب اپنے میکے سے اپنے گھر کو پلٹتی ہیں، اپنے سسرال کی طرف جاتی ہیں 2-3 دن گزار کر، تو پھر وہ اپنے شوہر سے، اپنے ساس سے، اپنے سسر سے وہ ایسی تمنا رکھتی ہے جیسے اس کی بہن کی ساس نے، اس کی بہن کے شوہر نے اس کی آسائش کا خیال کیا۔ تو میکے سے آنے کے بعد اکثر گھروں میں جھگڑے عروج پر آ جاتے ہیں کہ میری بہن کو اس کے شوہر نے یہ لا کر دیا، تم نے مجھے کچھ نہیں دیا، میری فلانی بہن کے نام پر گاڑی آ گئی ہے، زمین لے لیا ہے، تم نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو میری بہنوں، بچیوں، ہم کو صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے اور اپنے شوہر سے بیجا شکایت نہ کر کے اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون بنانا چاہیے۔ ہم بیجا شکایت کرتے ہیں، شوہر سے بیجا ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس کی بدولت یا تو شوہر کے ساتھ بد کلامی ہو جاتی ہے، یا شوہر طیش میں آ کر کے طلاق دے دیتا ہے، یا شوہر گھر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا ہرا بھرا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو خاتون کو نکاح کے بعد دیکھیں، شریعت نے الحمدللہ عورت کو کیا حق دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو سفر میں ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، ان پر نمازیں قصر کرنا واجب ہوتا ہے۔ ایک قانون آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی بیٹی ہبلی سے بامبے نکاح کر کے گئی ہے، اب وہ بامبے جب نکاح کر کے گئی، وہاں اس کا سسرال ہے، اب اگر وہ ہبلی 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن 12 دن 15 دن سے کم دن اگر اپنے میکے میں آتی ہے تو میکے پہ آنے کے بعد وہ اپنی نمازیں قصر کرے گی، وہ نمازیں پوری نہیں پڑھے گی، فرض میں نمازیں 4 کی 2 پڑھے گی، اس لیے کہ اس کا اصل گھر تو اس کا شوہر کا گھر ہے۔ یہ جو گھر ہے یہ اس کا میکہ ضرور ہے، یہاں اس کا حق ضرور ہے، یہاں اس کے والدین ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کے گھر کو اصل گھر جو بتایا وہ اس کے شوہر کا گھر ہے۔ یہ جو میکہ ہے یہ اس کا اصل گھر نہیں ہے، یہ اب وطن اقامت ہو گیا کہ اگر وہ 15 دن سے کم کے لیے آتی ہے تو آنے کے بعد وہ اپنے گھر میں نمازیں قصر کرے گی۔ تو اس بات کو عورتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب میکے میں آ کر اللہ کا حق 4 رکعت فرض 2 رکعت ہو جاتا ہے اس طرح، تو اس کا زیادہ حق شوہر کے گھر پر ہے، میکے میں نہیں بلکہ سسرال میں اس کا حق زیادہ ہے۔ تو شوہر کے گھر کو اپنا حق جتانا، اپنا گھر ماننا، اگر بچی نے نکاح کے بعد یہ طے کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے انشاءاللہ نگاہ رحمت ہوگی تو تمہارا گھر جنت نشاں بنے گا۔
لیکن اگر ہم نے اپنے گھر کو پرائرٹی دی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بہنیں، اپنے بہنوئی، ان کے معاملات کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کر اپنے سسرال میں جیسے تیسے زندگی گزارتے ہوئے، ناشکری کرتے ہوئے اگر زندگی گزارتی ہے، تو اس کا مطلب اس نے قلب سے اپنے دلی طور پر اپنے سسرال کو اپنا گھر نہیں سمجھا، اس نے اپنے میکے کو ہی اپنا گھر جانا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ نے اس سے کہہ دیا کہ سسرال کا گھر ہی اس کا اصل گھر ہے، میکہ تو اس کا وطن اقامت ہے، آئی اگر 10-12 دن کے لیے تو یہاں پر آ کر کے وہ نماز قصر ہی ادا کرے گی۔ تو میری بہنوں، اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر آنے والا ہمارا خیر خواہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی دیکھیں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا جو آیت کریمہ فرمائی گئی، اس کے پیرائے میں سمجھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک رات اپنے حجرے کے باہر کھڑے رہ کر کے محو گفتگو تھے۔ ازواج مطہرات میں سے ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور حضور ان سے بات چیت کر رہے تھے، اندھیرا تھا اور چاند نہیں تھا، اور حجرے کے باہر بات چیت ہو رہی تھی۔ اچانک وہاں سے 2 صحابی کا گزر ہوا، وہ 2 صحابی جب آگے بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو آواز دے کر بلایا۔ جب وہ 2 صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب آئے، اب آقا کریم نے ان سے فرمایا کہ سنو، یہ میری بیوی عائشہ ہے اور میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یعنی اس بات کا گمان رہے، خیال رہے، یقین رہے کہ مجھ پر کوئی بہتان نہ تراشی جائے، ورنہ وہ 2 لوگ جائیں اور جانے کے بعد بات کا بتنگڑ بنا دیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا کسی خاتون کے ساتھ، تو معاذ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان، آپ کی ذات مقدس ایسی نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شک و شبہ، ان کا تجسس دور کرنے کے لیے فرما دیا کہ سنو، یہ میری بیوی عائشہ ہے اور میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو گویا اس سے پتا چلا کہ بعض مرتبہ بدگمانی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا چلا جائے گا، سوسائٹی میں بگاڑ ہوگا اور ماحول خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو کبھی کبھی آنکھوں دیکھی چیزوں سے بھی ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ جو کچھ دیکھا جا رہا ہے وہ حق ہے، بلکہ اس کی اصلاح اچھے انداز میں کر لینی چاہیے۔ تو آج معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہرا بھرا گھر، ہمارا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری ماں بہنیں ان حالات کے ساتھ بڑی ہوش کے ساتھ اور بڑی عقل کے ساتھ ٹیکل کرے، ان کو ہینڈل کرے، تو انشاءاللہ ان کا گھر خوشگوار ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ذرا سی بات ہوتی ہے کہ شوہر اگر آفس سے آیا اور اگر اس کے شانے پر کسی خاتون کا ایک بال دکھ گیا تو اب خاتون کو شک و شبہ گھیر لیتا ہے۔ اب وہ رات ہوتے ہوتے لڑائی پر آمادہ ہو جاتی ہیں کہ یہ بال کس کا ہے، تم کہیں سے آئے ہو، خامخواہ شوہر پر شک و شبہ کرتی ہے۔ بلکہ شوہر اس کا غمگسار ہے، اس کا ہم سفر ہے، بہتر ہے کسی خوشگوار ماحول میں میاں بیوی دونوں گفت و شنید کریں، دونوں ایک دوسرے کے اظہار خیال کا خیال کرتے ہوئے بات چیت کریں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے ماحول میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ ہمارا ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ خواتین اسلام چاہیں تو اپنے گھر کو جنت نشاں بنا سکتی ہے، اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر کو جنت نشاں بنائے، امن و شانتی والا گھر بنائے، اور ہم دعا گو ہیں کہ جن گھروں میں میاں بیوی میں نا اتفاقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خاتون جنت کی مقدس چادر کے صدقے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے۔ ہماری مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عورتوں سے، اپنی بیوی سے شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خواتین کو اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور ان کی خدمت، ان کی دل جوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، فقہ کا قانون بھی ہے کہ عورت چاہے تو شوہر کے لیے بن سنور سکتی ہے، گھر کی 4 دیواری میں وہ لالی، پاؤڈر، لپسٹک
یہ تمام چیز کا استعمال کر سکتی ہے. کس کے لیے؟ شوہر کے لیے، شوہر کو رجھانے کے لیے، شوہر کو اپنے بس میں رکھنے کے لیے. جس طریقے سے اگر وہ گھر کی چار دیواری میں ویسٹرن اسٹائل کپڑے پہن کر شوہر کو خوش کر سکتی ہے، یا شوہر کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ویسٹرن اسٹائل کپڑے دیکھنے میں بیوی کو پسند کرتا ہے، تو خاتون اگر ویسے کپڑے پہن کر گھر کی چار دیواری میں شوہر کو خوش کرنے کے لیے، شوہر کو راضی کرنے کے لیے اگر اس طرح کے کپڑے پہنے، تب بھی شریعت نے اس خاتون کو اجازت دی ہے کہ شوہر کی دلجوئی کے لیے وہ ان چیزوں کا استعمال کر سکتی ہے. لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہمارے گھروں میں شوہر آتے ہیں رات میں 10 بجے، 9 بجے، 8 بجے، 6 بجے، تھکا ہارا شوہر آتا ہے. ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ وہی میکسی ہے، وہی ساڑی ہے جو کئی دن سے ہمارے بدن پہ ہے، اور بدن پہ پسینے کی بدبو ہے. اس طرح شوہر کا استقبال جس طرح کرنا چاہیے، شوہر کا استقبال اس انداز میں نہیں ہوتا، بلکہ کہیں بچہ پاخانہ کر کے پڑا ہے، کہیں بچے شور کر رہے ہیں. تھکا ہارا شوہر جب گھر آتا ہے تو اس کا دل اپنے گھر میں نہیں لگتا، بلکہ فقہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے آنے پر سج دھج کر بیٹھے، صاف کپڑے پہن کر شوہر کی خاطر چمکتی ہوئی خوشبو لگائے، شوہر کو رجھانے کے لیے اس کی پسند کے کپڑے پہنے، اور اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھ کر، گھر کو صاف ستھرا رکھ کر اس طرح شوہر کا استقبال کرے کہ شوہر گھر میں آئے تو کیا مجال ہے کہ وہ رات میں 2 بجے 1 بجے باہر جانے کی کوشش کرے گا. ورنہ اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ 6 بجے 7 بجے شوہر کما کر کے تھکا ہارا گھر آیا، بیوی نے جیسا تیسا کھانا پکایا، شوہر کا استقبال نہیں کیا، بیوی نے شوہر کے سامنے پلیٹ رکھ دی، کھانا کھا لیا. اب شوہر اطمینان قلب کے لیے، سکون کے لیے گھر کے علاوہ باہر نکل جاتا ہے، دوستوں میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر بیوی نے اس کو وہ محبت دی جو کہ اس کا حق ہے، شوہر کے آنے کے بعد شوہر کے ہاتھ پیر دھلائے، شوہر کی خدمت گزاری کرے، اس کے لیے اچھے سے کھانا پروسے، اس کے لیے اچھے کپڑے پہن کر اس کا استقبال کرے، تو بحمدی تعالی شوہر آنے کے بعد کیا مجال ہے کہ شوہر دوستوں کے پاس رات بھر جا کر بیٹھے گا، بلکہ وہ اپنے گھر گرہستی میں رہ کر کے انشاءاللہ اپنے گھر میں ہی زیادہ وقت دے گا. چونکہ اکثر عورتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا، تو اس میں شوہر کا کم قصور ہے، عورت کا قصور زیادہ ہے. عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو اس انداز میں سجائے، اس انداز میں رکھے کہ شوہر گھر کا ہو کر رہ جائے، باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے. لیکن اکثر گھروں میں تھکا ہارا شوہر جب آتا ہے تو تمہاری بہن نے یہ کری، تمہاری ماں نے یہ کری، پڑوسن نے یہ کری، یہ گھر کا سارا جھگڑا تھکے ہوئے اور آنے والے شوہر کے سامنے رکھ دیتی ہے، جس سے شوہر سکون تو نہیں پاتا، بلکہ پھر کھا پی کر وہ باہر نکل جاتا ہے. اور بعض مرتبہ یہاں تک مثالیں ملتی ہے کہ شوہر باہر نکل کر شراب کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سکون چاہتا ہے، گھر میں اس کو سکون نہیں ملتا، پھر وہ شراب کے اڈوں پر چلا جاتا ہے اور پھر شراب کا عادی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اسے گھر میں سکون نہیں ملا تو وہ شراب میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو عورت چاہے تو خود اپنے گھر کو جنت نشاں بنا سکتی ہے، سکون کا گہوارہ بنا سکتی ہے، اور شوہر کو اپنے قبضے میں رکھ سکتی ہے. میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد ہمیں حقوق ادا فرمائے. شوہر کے حقوق ہیں، اسی طرح شوہر پر اپنی عورتوں کے بھی حقوق ہیں، اور شوہر کے حقوق عورت پر بہت زیادہ ہے. مرد کے حقوق شوہر پر، مرد کے حقوق عورت پر کچھ کم ہے، لیکن بیوی پر شوہر کے حقوق اتنے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر شوہر کے بدن سے پیپ بہتا ہو اور بیوی زبان سے چاٹ کر صاف کرے، تب بھی اس نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. آپ سوچیں کہ شوہر کے بدن سے پیپ رستا ہو، خون بہتا ہو، اور بیوی زبان سے چاٹ کر صاف کرے، تب بھی اس نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. نو ڈاؤٹ کہ شوہر پر بھی اپنی بیوی کے حقوق ہیں. تو اگر ہر کوئی اپنے حقوق کو
بخوبی نبھاتا رہے گا تو انشاءاللہ ہماری ازدواجی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خواتین کو خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صدقہ عطا فرمائے، اور نوجوانوں کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں سدھار پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔